قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، میں آج حاضر ہو گیا ہوں اور خدا کرے ہمیشہ حاضر ہوتا رہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میری غیر موجودگی میں بھی تشریف لاتے رہے اور ذکر میں شریک ہوتے رہے۔ خدا کرے یہ ذکر اس مسجد میں قیامت تک جاری رہے۔ میں اس لیے بھی حاضر ہو گیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے دعائیں کی کر رہے ہیں، احباب نے، اعزاء نے، علماء، مدارس نے، مساجد نے، اور انہیں بے پناہ تشویش ہے۔ اس لیے میں انوار الحرمین اور ورلڈ اسلام مشن کے میڈیم سے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی، صدقات ادا کیے اور مسلسل دعا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں کھڑا ہو گیا ہوں اور اپنی جنت میں آ گیا ہوں۔ اس سے بڑی اور سعادت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعا کریں میں ہمیشہ آتا رہوں، مگر آپ دعاؤں کو جاری رکھیں۔ ابھی کچھ مرض کا تسلسل باقی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرات، میں نے ایک حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پڑھنے کا، اور وہ ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ نماز مسلمانوں کی معراج ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، مومنین کی معراج ہے۔ آج میں معراج کا جو نماز سے تعلق ہے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ معراج پیغمبر کے اس اعلیٰ ترین مقام عروج کو کہتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے رب کے جلووں کو بے حجاب دیکھا، اور اس آخری سجدہ گاہ میں سجدہ کیا جسے عرش عظیم کہتے ہیں۔ قرآن عظیم کا تذکرہ کیا ہے، لیکن میں تفصیلات اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ آپ شاید کسی تفصیلی گفتگو کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اس موضوع پھر کبھی انشاءاللہ۔ فی الحال یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک عالم غیب ہے اور ایک عالم محسوسات ہے، مادی دنیا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ محسوسات کی دنیا ہے، معلومات کی دنیا ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس کا ادراک ہم عقل سے، شعور سے، فہم سے، حواس خمسہ سے، 5 سینسز سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل دنیا ہے، جس کا تعلق ہر ایک فرد سے ہے، اس دنیا میں ہمیں بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ ہم یہاں بہت عارضی طور پر آئے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ 60، 70، 80 سال جو ہے اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہے جو ایک سمندر سے آپ اپنی انگلیوں پہ جمع کر لیں۔ اصل دنیا وہ ہے جو مرنے کے بعد عالم غیب سے متعلق ہے۔ چونکہ حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی تبلیغ اور دعوت کے لیے آئے تھے۔ قرآن پاک میں درجنوں آیات مبارکہ آخرت سے متعلق ہیں۔ اہل ایمان وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو دنیا شروع ہوگی اس کے سفر کا نام آخرت ہے، اور یہ دراصل غیب کا سفر ہے۔ پیغمبر اعظم غیب داں تھے، غیب جاننے والے تھے، اور غیب کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ غیب کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو حواس خمسہ سے پوشیدہ ہے۔
دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ آپ دیکھ کر کے، سن کر کے، سونگ کر کے، چکھ کر کے، چھو کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ حواس خمسہ ہیں، لیکن غیوب جو ہیں ان کا ادراک ان باتوں سے نہیں ہو سکتا۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، لوح و قلم کیا ہے، عرش و کرسی کیا ہے، خود رب العزت کی ذات کیا ہے، اس کا احساس و ادراک ہم عقل سے نہیں کر سکتے۔ عقل دراصل حواس خمسہ سے جو نتیجہ مرتب کرتی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ چونکہ سرور کائنات علیہ السلام عالم غیب، ورلڈ آف انسین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، اس لیے معراج کی مقدس شب میں ان کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ وہ مشاہدہ تو ہر وقت کرتے تھے، مگر اپنے پیغمبرانہ نگاہوں سے۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ ان کا سو جانا معراج ہے، جاگنا اللہ سے کلام ہے۔ تو عالم غیب کا مشاہدہ تو وہ کرتے تھے، ہر وقت عالم غیب ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، مگر ایک سفر کرایا گیا کہ محبوب جس عالم غیب کی تم تعلیم دیتے ہو، آؤ وہ پورا عالم دیکھ جاؤ۔ چنانچہ آپ نے سفر شروع کرایا جناب جبرائیل کے ساتھ، اور یہ پورا سفر دراصل نماز کی مختلف کیفیات کے مشاہدے کا نام تھا۔ سب سے پہلے جب آپ سفر کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کی قبر متعین آج بھی نہیں ہے، مگر پیغمبر اعظم نے دیکھا، پیغمبر اعظم نے، اور اس کی اطلاع دی کہ ہم نے ان کو نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پتہ چلا کہ پیغمبران کرام وصال کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی حیات جسمانی ہوتی ہے، وہ قیام فرماتے ہیں، رکوع و سجدہ فرماتے ہیں، اپنے رب کا سجدہ کرتے ہیں۔ جب جناب موسیٰ کا یہ عالم ہے علیہ السلام، تو ان کی معراج تو کوہ طور پر ہوئی تھی، تو اس پیغمبر اعظم کے عالم ہوگا جس کی معراج عرش عظیم پر ہوئی ہے، ان کی حیات کا کیا عالم ہوگا، ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ وہ آج بھی الحمدللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا سلام سن رہے ہیں۔ انی اسمع صلاۃ علی محبتی، میں اپنے محبت کرنے والے کے درود کو اپنے کانوں سنتا ہوں، خود آقا نے فرمایا۔ بہر کیف اس کے بعد آپ نے آسمانوں کے سفر کا آغاز کیا، تو ہر آسمان پر نماز کی خاص ادا کا مشاہدہ فرمایا۔ ایک آسمان پہ آپ نے دیکھا فرشتے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہزاروں غیر مسلم ہماری جماعت کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم تو گوشت پوش کے انسان ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو نور کے بنے ہوئے فرشتے رہے ہوں گے، ان کے کھڑے ہونے کا عالم کیا رہا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی۔ آقا تو نماز پڑھتے تھے، معراج میں فرض ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے ہدایت الہی کے مطابق، پیغمبرانہ ہدایت کے نماز پڑھتے تھے وہ، لیکن مشاہدہ کیا آپ نے کہ لوگ کھڑے ہو کے اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ یہ کتنی خوبصورت نماز ہے، یہ کتنا خوبصورت ماحول ہے، کاش میرے تمام امتی یہ بات کر سکتے۔ اور اوپر تشریف لے گئے، دیکھا کچھ لوگ رکوع میں ہیں، فرشتے، وہ لاکھوں فرشتے، ایک دو نہیں۔ ہمارے یہاں 10,000 افراد جمع ہو جائیں تو بہت بڑی جماعت ہے، وہ لاکھوں فرشتے جنہوں نے آفاق کو گھیر رکھا ہے، وہ سب رکوع میں ہیں۔ خیال ہے کاش میری امت بھی عبادت کرتی۔ اور آگے بڑھے، دیکھا کہ کروڑوں فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا لاہوتی نغمہ ان کے لبوں پہ ہے۔ دل میں خیال ہے کاش میری امت یہ بھی کرتی۔ ایک اور مقام پہ دیکھا فرشتے حالت تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ان کی بات ہے، اور ایک بات دوسرے کی نہیں ہے، جو جس ادا میں ہے اسی میں ہے۔ یہ بھی خیال ہے کاش یہ بھی ہوتا ہے بعد میں۔ پھر آپ نے حالت سجدہ میں دیکھا،
تو ان تمام کیفیات کا مشاہدہ آپ نے مختلف آسمانوں پہ فرشتوں کے ذریعے دیکھا، اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا رہا، اے اللہ فرشتے تو فرشتے ہیں، میری امت کے گنہگاروں کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ نماز پڑھ سکیں جو فرشتے ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد معراج کی منزل کا آخری سفر، سدرہ پہ جناب جبرائیل نے کہا حضور اب میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل کے ذریعے سفر کیا تھا، یہ سفر جبرائیل کے ذریعے ہوتا تو ساتھ چھوڑ دیتے وہ۔ حضور یہ آگے آپ کا مقام ہے، پہلے بھی آپ عرش اعظم کی قندیل پہ جلوہ گر رہے ہیں ہزاروں سال تک، اب وہ عرش اعظم کی منزل شروع ہونے والی ہے، آپ خود تشریف لے جائیں، آپ کا دیکھا بھالا گھر ہے، میں جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اللہ سے قریب ہوئے، ایک صدا آئی اذنو یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ، اور جب اپنے رب کا قرب حاصل ہوا تو آپ نے اپنے رب کی تعریف کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کا محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ کے اس کی حمد بیان کر رہا ہے، تو فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ پیغمبر خیال ہے کہ اللہ صرف مجھ پہ سلامتی، تو آپ نے اپنی امت کو یاد کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو۔ فرشتوں نے دیکھا کہ پیغمبر اعظم قرب خداوندی میں جہاں موسیٰ ہوش کھو بیٹھے تھے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، تو بے ساختہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر یہ جذبہ لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا انہوں نے، اور جب واپسی کے لمحات قریب آئے تو کہا محبوب تم معراج کرنے کے لیے آئے ہو، اپنے امتیوں کو معراج کرا دو، تمہاری معراج میرا قرب ہے، امتیوں کی معراج نماز ہے، تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، میری معراج کے میں تیرے قدم پہنچا، یہ وہ نماز ہے جو معراج کا تحفہ ہے۔ معراج میں پیغمبر اپنے رب سے قریب ہوئے، نماز میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے خبردار یہ نماز کبھی نہ چھوٹنے پڑے۔ کیا یہ اللہ کا بے پناہ کرم نہیں ہے، رسول کی عنایت نہیں ہے، ان کا صدقہ نہیں ہے کہ وہ کلمات جو قرب خداوندی میں فرشتوں اور رسول کے درمیان میں تھے اس کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا گیا، ہم ہر نماز اسے پڑھتے ہیں، اسی پہ نماز کے اختتام کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اور کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر میں سوئے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھائیے، لے آئیے۔ میرے شیخ آپ کے مرشد کریم حضور مفتی اعظم ان کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب سالوں تک، بعض وقت مہینوں تک وہ غرق ہوتے ہیں مشاہدہ الہی میں، دنیا کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تمامی اولیاء کرام زندگی ملے گا آپ کو۔ حضور مفتی اعظم پہ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لوگ کھڑے رہتے تھے مرید ہونے کے لیے، پہچانتے نہیں تھے، مگر نماز کا وقت آیا تو پورے ہوش و خیرت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، وضو فرماتے، اطمینان سے فرشتوں جیسی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد پھر جو مرید ہونا چاہے مرید ہوتے، اور پھر آپ آرام فرماتے۔ ایک طویل زمانہ اس طرح گزرا، آپ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو مشیت نے وصال تک نماز چھوٹنے کے سارے مواقع ختم کر دیے۔ محبوب، میرے محبوب کے محبوب بندے، غلام، تمہاری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ یہی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ سفر روحانی کر رہے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے انہیں حکم دیا تھا کہ بھی جاؤ، تم نے مدرسے کی تعلیم مکمل کر لی ہے مگر روحانیت کی تعلیم باقی ہے، جاؤ اولیاء کرام سے ملاقات کرو۔ ایک مقام پہ اولیاء کرام کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اولیاء اپنے اپنے خواب بیان کر رہے تھے۔
ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں، میری لاش میرے سامنے ہے، میری روح تڑپ رہی ہے، کہاں جائے، بہت بے قرار اور مضطرب ہے۔ تو سب نے تعبیرات بتائیں۔ تو بابا نوجوان تھے، کہتے ہیں میں کچھ عرض کروں؟ کہاں؟ ضرور۔ کہا کہ آج ان کی نماز فجر قضا ہوئی ہے۔ حضرات نماز قضا نہ ہوا، اگر آپ شیخ مرشد کریم مفتی اعظم کے مرید ہیں تو ان کے نقش قدم پہ چلیے۔ بس آج کا پیغام یہی تھا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں میں ان کی بتاتا رہوں گا۔